السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الہمزہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور نون ساکن کے مزید دو جو ہم احکامات ہیں اس کو دیکھیں گے۔ آج ہمارا جو ہے وہ لیسن 8 ہے انشاءاللہ۔ سورۃ الہمزہ سے پہلے ہم نون ساکن کی ان دو رولز کو دیکھیں گے۔ دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سورۃ اللہب میں ہم نے پڑھا تھی کہ دو اگر آپ کے حروف یا میم واؤ اور نون اگر یہ آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد، تو ہمارے پاس ایسا ادغام ہوگا جس میں ہم غنہ کر کے دو حرکت کا غنہ کر کے آگے پڑھیں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا لہبیوں یا پھر حبلم مم مسد، ان سب میں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد را یا لام میں سے کوئی حرف آ جائے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ نون کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم ڈائریکٹ جو پچھلا والا جو حرف ہوگا جس سے نون ساکن جڑا ہوا ہے اس کو ہم ڈائریکٹ ہی را یا لام سے ملا دیں گے۔ اور یہ ہم عموماً کرتے آئے ہیں، یہ ہمیں کرنا آتا ہے، اس میں کوئی غنہ نہیں کرنا۔ اور یہ ہم جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے اور اردو میں بھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں، اسی طرح کرتے جائیں گے۔ جیسے آپ کے پاس یہ دونوں ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں، جیسے تواب الرحیم، یا اگر آپ اس کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تو تواب الرحیما، نیچے مال لبدا، یا آگے تنوین کے ساتھ مال لبدن، مالل یعنی لن نہیں پڑھیں گے، مالن نہیں کریں گے، مالل۔ اسی طرح توابن نہیں کہیں گے، تواب الرحیمہ۔ اسی طرح آگے نون ساکن کی اگزامپل میں ہمارے پاس ہے من ربکم، اسی طرح من لدنک، من لدنک، میم کو لام سے ڈائریکٹ ملائیں گے، نون سے نہیں پڑھیں گے۔ آگے ہمارے پاس ایک اور حرف ہے، ایک اور جو ہمارے پاس رول ہے نون ساکن کا، وہ ہے اقلاب۔ ٹھیک ہے، اقلاب میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نون ساکن کے فوراً بعد اگر با آ جائے تو ہم اس کو نون نہیں پڑھتے، پھر ہم اس کو میم پڑھ کے پڑھتے ہیں۔ جیسے آپ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں انبیاء، انبیاء کا لفظ آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انبیاء کے لفظ میں میم نہیں ہوتا، پھر بھی آپ اس کو انبیاء بولتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور لفظ بھی ہیں اردو میں، جیسے تانبا، تانبا، تانبا میں بھی نون نہیں، میم نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے میم پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ نون کے بعد با آ رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے لفظ ہمارے عربی سے ڈرائیوڈ ہیں، اسی وجہ سے اسی رول کے تحت اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس اردو میں کنبا، اس میں بھی نون کے بعد جو ہے وہ با آتا ہے، میم نہیں آتا۔ تو یہی حروف، یہی پریکٹس ہم نے یہاں پر کرنی ہے۔ اردو میں ہم اس سے فیملیئر ہیں، بس اس میں ایک آپ نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے، وہ یہ کہ اس میں غنہ ایڈ کرنا ہے، دو حرکت کا غنہ اس میں آپ کر کے جائیں گے۔ جیسے اگر یہی لفظ جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں انبیاء اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو آپ پڑھیں گے انبیاء، اسی طرح تامبا، ایسے کھمبا۔ یہ اگر لفظ اردو والے اگر آپ نے عربی میں پڑھنے ہوتے تو میں صرف آپ کو اگزامپل دے رہی تھی۔ اب جو یہ لفظ ہمارے پاس قرآن سے موجود ہے، من بعد آیۃ بینہ یا بینۃ ینبت خبیر بصیر، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دیکھیں آیتم بینۃن، یہ جو دو زبر آ رہے ہیں گول تا کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس گول تا پہ ہم وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو وقف میں گول ساکن ہا سے بدل دیتے ہیں، اور اس کو ہم حرکت بھی ساکن کرتے ہیں اور تا کو بھی ہا میں بدل دیتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں بینہ، صحیح، اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں آپ اپنی آیت کی طرف، سورت کی طرف۔ سورۃ الہمزہ کی صرف 4 آیات پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل، یہاں پر دیکھیں دو تنوین ہے، تنوین پیش والی لام کی، اور اس کے فوراً بعد آ رہا ہے لام، تو ہم نے ویلن کی جگہ اس کو پڑھا ویلل،
لام سے ملا دیا، اور آگے ویلو لکلی کے بعد ہمزتن، اس میں دو تا کے نیچے دو زیر تھے، یہ تو ہم نے تن کی بجائے تل پڑھا کیونکہ آگے لام آ رہا تھا، تو ویل لکلی ہمزۃ لمزہ، اب یہاں گول تا جو ہے وہ ہا سے بدل جائے گی، لمزہ، ٹھیک۔ اور یہ جو آگے آپ کو نون نظر آ رہا ہے جس کے نیچے میں نے اورنج لائن ڈالی ہے، یہ نون اس پہ وقف نہیں کیا جاتا، یعنی اگر میں اس کو پڑھوں گی تو لمزتن کر کے وقف نہیں کروں گی، اس کو وقف میں نہیں پڑھا جاتا، اور نہ ہی اس نون سے ابتدا کی جاتی ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ نہ تو اسے وقف میں پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے ابتدا کی جاتی ہے، یعنی کہ اسے نلدی کر کے نہیں پڑھوں گی میں، بلکہ لمزہ اگر میں یہاں وقف کر رہی ہوں تو پھر یہ نون پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ اگر میں اسے ملا کے پڑھ رہی ہوں تو پھر میں پڑھوں گی ہمزۃ لمزتن الذی، ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ اگر تو میں درمیان میں کوئی وقف نہیں لے رہی اور ان دونوں لفظوں کو لمزتن اور الذی ان کو ملا کے پڑھنا چاہ رہی ہوں تو میں پڑھوں گی لمزتن الذی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے یہاں وقف کر دیا ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ الذی میں حمزہ کے اوپر میں نے خود سے لال کلر کا ایک زبر لگایا ہے، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ دو ساکن جب ایک ساتھ آ جائیں تو وہ پڑھنا مشکل ہے نا، تو لمزتن میں بھی ایک تنوین کا نون ہے جسے باہر نکال کے رکھا گیا، یہ لمزتن، یہ دو زیر تھے تا کے نیچے، تو جب آگے دیکھا گیا کہ آگے جو ہے وہ لام ساکن آ رہا ہے اور پیچھے نون ساکن ہے، تو نون ساکن کو باہر نکالا گیا اور اس کے نیچے زیر دے دی گئی۔ یہ ایک رول کہلاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے نون قطنی۔ یہ اگر آپ چاہیں تو کسی ویب سائٹ پہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گا اس کا پورا ڈیفینیشن، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈیفینیشن دے سکتی ہوں کہ نون ساکن، یہ نون قطنی کیا ہوتا ہے؟ تنوین کا وہ نون ہوتا ہے جو کہ دو ساکنوں کے درمیان میں اس طرح سے آتا ہے کہ اس کے فوراً بعد حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ یہ جو حمزہ الف جس کے اوپر میں نے زبر لگایا ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، تو یہ دو ساکنوں کے درمیان میں ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس وجہ سے جب یہ آ جاتا ہے اور اس طرح سے اگر آپ کو دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھنا ہو تو اس تنوین کے نون کو باہر نکالتے ہیں اور اس پہ زیر دے کے اس کو اگلے والے ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس پہ وقف کر دیا ہے تو پھر آپ اگلے حرف کی جو حمزہ وصلی ہے، یعنی کہ جو ملانے والا الف ہے، اس کو آپ کوئی حرکت دے کے پڑھتے ہیں، اور اس کو حرکت دینے کا بھی ایک قاعدہ ہے، لیکن وہ قاعدہ ابھی نہیں پڑھیں گے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ اگر لام آ رہا ہے تو آپ اس پر زبر لگا کر پڑھ لیں گے، یعنی جو ساکن حرف ہے وہ لام ہے تو پھر آپ اس کو زبر لگا کے پڑھ لیں گے، جیسے یہاں پڑھ رہے ہیں الذی جمع مالا، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، واو جو ہے ادغام کے حروف میں سے ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھے، اور اس پہ ہم نے نیلے کلر کا ڈاٹ لگایا تھا۔ اب اس پہ غنہ بھی کریں گے دو حرکت کا، مالا وعددہ۔ اب یہ والی ہا بھی جب آتی ہے وقف کی صورت میں، اسے ہا ساکن کر دیا جاتا ہے چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود ہو۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، انا پہ گرین کلر کا ڈاٹ میں نے ڈالا ہے، یعنی نون تشدید اور میم تشدید کہیں پہ بھی آئے گا آپ نے اس پہ غنہ کرنا ہے دو حرکت کا۔ ما لہو میں آپ دیکھیے لہو کے ہا کے پیش کے اوپر آپ کو ایک مد نظر آ رہی ہے، اس کو آپ 4 حرکت تک لمبا کریں گے، اور اس کو 4 حرکتیں لمبا کرتے ہوئے آگے حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھتے ہوئے آگے چلیں گے، یعنی الگ سے آواز نکال کے، اور پھر آخر میں ہا جو ہے وہ ساکن ہو رہی ہے۔ ما لہو اخلدہ، آگے کلا، کلا کا لا زبر لا جو ہے وہ 2 حرکت تک لمبا ہونا چاہیے۔ آگے دیکھیے لیمبذن، یہاں پہ دیکھیے نون ساکن کے فوراً بعد با آ رہا ہے اور اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا میم بھی بنا ہوا ہے جس کی نشاندہی ہوتا ہے اقلاب کے رول کی، اور یہاں پر ہم نے پرپل کلر کی ایک ڈاٹ ڈالا ہے اور اس پر آپ نے 2 حرکت کا غنہ بھی کرنا ہے۔ لیمبذن، نون تشدید کے اوپر بھی غنہ کریں گے اور اس پر بھی اقلاب پر بھی غنہ کریں گے۔ آگے پڑھیں گے فا کو لام سے ملائیں گے، فل حطامہ، تو TAW تو کے ساتھ، اور میم کے بعد گول تا کو جب ہم وقف کر رہے ہیں تو ہا میں بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا فی الحطامہ، فی الحطامہ، ہا ہیوی اور ہا باریک۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔